شفیع جان نے وہی چیزیں جو عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہی تھی وہ کہا کہ ہاں یہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے، فلان جگہ سے فلان صوبے سے تعلق رکھتا ہے، خیبر سے تعلق ہے، ہمارا کارکن ہے، لیکن بی بی سی کو شرم نہیں آئی۔ پھر میں آپ کو ایک بار کہوں گا کہ یہ اردو بی بی سی اردو ہے، یہ کسی اور ملک سے تعلق نہیں چلتا، کسی اور کے آڈینس نہیں، پاکستان آڈینس ہے، پاکستان کی سوسائٹی ٹارگٹ ہے۔ پھر آپ لکھ کے کھولیں نا، آپ پھر اپنے ملک میں جا کے بی بی سی یو کے میں کھولیں لائسنس لے کے، بی بی سی جرنلزم نہ کریں، یہ پاکستان کی سوسائٹی کو برباد کرنے کی اجازت ہے، پھر جو ہے وہ پھیلانے کی اجازت ہے۔ دوستوں میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ میں نے گزشتہ اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کس طرح جو پاکستان کے اندر کام کرنے والا فورن میڈیا جو ہے یہ پاکستان کی جو ہے وہ نارمز کی، پاکستان کی روایات کی کس طرح خلاف ورزیاں کر رہا ہے، کس طرح دھجیاں بکھیر رہا ہے، اوپر سے جو مگرمچھ کے آنسو وہ ہوتے ہیں جناب جی کے آزادی صحافت فلاں قدغن فلاں قدغن، لیکن یہی میڈیا جو ہے یہ جب اپنے ممالک میں کام کر رہا ہے وہاں پر سب ہے قانون کے مطابق کرنا ہے، وہاں پر جو ہے بی بی سی، وہاں پر جو ٹی وی کام کرے گا تو وہاں پر جو ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق کام کرنا، ویب سائٹ ہے تو ریگولیشنز کے مطابق کام کرنا، لیکن ساری آزادی صرف جو ہے پاکستان میں چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، آزادی ان کو ملنی چاہیے بھائی، آزادی ان کو ملی ہوئی ہے، اور ایسی آزادی ملی ہوئی کہ میں آپ کے سامنے ذرا آگے جا کے تھوڑی سی رکھتا ہوں جو کچھ چھپ رہا ہے یہاں پہ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ کے اوپر، کیونکہ میں پچھلے 2 ہفتوں سے جب سے انہوں نے شور ڈالا تھا جی کہ وہ دیکھو جی وہ فلاں گائیڈ لائنز آ گئی، فلاں گائیڈ لائن آ گئی، اس کے بعد سے میں نے تھوڑا ذرا ریسرچ شروع کی ہوئی ان کے اوپر۔ ایک ایپیسوڈ میں نے پچھلے ایکسپوز کر دیا تھا ان کو، کس طرح جو وہ کشمیر کے الیکشن میں الجزیرہ نے جتنی ذرا ڈنڈیاں ماری، فیک نیوز اپنے ایجنڈے کے اوپر رکھ کے انہوں نے چلائیں، پاکستان کو ایک برا چہرہ دکھانے کے لیے کوشش کی، ہوں گے نہیں کامیاب، کیونکہ بڑے آئے 80 سالوں سے، بڑے آئے گئے، اپنی موت مرتے چلے گئے۔ پاکستان زندہ ہے، سلامت ہے، اور اس وقت دنیا کے سینٹر سٹیج کے اوپر ہے، اور سینٹر سٹیج کے اوپر بھی سینٹر میں ہے، سینٹر سٹیج کے اوپر بھی سینٹر میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے امریکہ، اس کا صدر پاکستان کا نام صبح شام لیتا ہے، اچھے الفاظ میں لیتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا نام لیتا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو موسٹ فیورٹ فیلڈ مارشل کہتا ہے۔ تو ہماری تو کیا کہتے ہیں جو پی آر ہے وہ تو امریکہ کا صدر کر رہا ہے، تو باقی یہ لوگ چھوٹے چھوٹے کیا کہتے ہیں اس کو جو چمونے، یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارا پاکستان کا، لیکن لگے ہوئے ہیں صبح شام، لگے رہے، ہم بھی ان کو ایکسپوز کرنے کے اوپر جو ہے وہ کوئی کہہ لیں کہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ میں بتاؤں گا ان کو کتنی آزادی حاصل ہے، اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا کہ کیا یہ آزادی بنتی ہے ان کی جو کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں باقی کچھ میڈیا کا ذکر کیا تھا، اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے بی بی سی کا بھی ذکر کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ایک اور ڈنڈی دیکھی کیسی مارتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پنڈی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، پی ٹی آئی کے ایک ورکر نے وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی، اور اس کے بعد وہ جوابی فائرنگ میں وہ مارا گیا۔ ظاہر ہے ہر دہشت گرد کا یہی انجام ہونا ہے، پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، کسی کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے اس کا بلٹن جاری کیا، اس کے اوپر بتایا کہ یہ کیا کیا تھا، اس کی ڈیٹیل جاری کی بطور انفارمیشن منسٹر کی، انہوں نے یہ کام کیا۔ اب اس کے بعد بی بی سی نے ہیڈنگ لگائی، راول پنڈی میں جناب فلاں شخص مر گیا، تعلق اس کا پی ٹی آئی سے تھا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا الزام، مطلب مجھے سمجھنے سے میں قاصر رہا کہ بی بی سی کو اور کیا خدا نے آ کے بتانا ہے کہ بھائی یہ معاملہ، ایک ملک کا وزیر اطلاعات یہ کہہ رہا ہے ذمہ داری کے ساتھ کہ فلاں شخص کا تعلق فلاں جماعت سے ہے، فلاں پارٹی سے ہے، یہ اس کا نام ہے، فلاں جگہ سے یہ آیا تھا، اور یہ یہاں پر پہلے بھی اسلام آباد کے اندر اس پارٹی کے اندر موجود ہے، یہ اس کی تصویریں ہیں، یہ اس کی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد کیا شک رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ یہ اتنا گھٹیا دماغ کے اندر ایجنڈا پکا ہوا ہے، اب اس کو پارٹی کے سپورٹ کہہ لیں یا ویوز کے لیے کہہ لیں، کہ کوئی ایسا لفظ نہیں لکھنا جس سے ان کے
व्यूअरशिप है जो वो मुतासर हो। तो ये वीडियो, ये जर्नलिज्म व्यूअरशिप से कब से अपना मुंसलिक कर लिया है बीबीसी ने। बीबीसी अपने घर के अंदर तो वहां पे व्यूअरशिप का ख्याल नहीं करता, वहां पर तो कहते मारेगा लुटेगा, पैसे नहीं मिल रहे हैं, वहां पे तो खसारे में जा रहे हैं। तो ये सारी जो व्यूअरशिप है ये पाकिस्तान से पैदा करनी। वजीर इत्तलात के स्टेटमेंट को भी ये नहीं कहा कि वजीर इत्तलात, सिंपल कहा कि उन्होंने ये कहा, नहीं, वजीर इत्तलात ने इल्जाम लगाया है। इतना सब्र नहीं हुआ और आज तक चेंज नहीं की। उसके ठीक 1.5 घंटे के बाद पीटीआई के तर्जुमान, खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफी जान ने ऑन रिकॉर्ड वही चीजें जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कही थी, वो कहा कि हाँ ये हमारी पार्टी का कारकुन है, फलां जगह से फलां सूबे से तल्लक रखता है, खैबर से तल्लक है, हमारा कारकुन है। लेकिन बीबीसी को शर्म नहीं आई, उसने इल्जाम। तो ये जो फनकारियां हैं, ये समझते हैं कि क्या हमें समझ नहीं आती, हमें यहां किसी को पता नहीं है किसी कर क्या रहे हैं, बारीक वारदातें क्या डाल रहे हैं। एक चीज अगर वजीर इत्तलात ने कही है तो उसको सीधा रिपोर्ट करने की बजाय उनके नाम से इल्जाम, मतलब डाउट डाल दो, शक डाल दो कि ये बस ऐसे ही हो सकता है। ये एक चीज मैंने रखनी थी जो गुज़श्ता हफ्ते। अब उसके बाद जो ये बीबीसी उर्दू साहब हैं, ये जो हमारी सोसाइटी को प्लूट कर रहे हैं, वो चीजें मैंने आपके सामने रखनी। देखें, हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कि इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से मुखालिफ हो। लेकिन इस तरह के जो फोरम है, इस तरह के जो मीडिया हाउसेज हैं, फिर मैं आपको एक बार कहूंगा कि ये उर्दू, बीबीसी उर्दू है, ये किसी और मुल्क से तल्लक नहीं चलता, किसी और के ऑडियंस नहीं, पाकिस्तान ऑडियंस है, पाकिस्तान की सोसाइटी टारगेट है। और वहां पर जो मैं बताऊंगा आपको भी हेडलाइंस पढ़ के कुछ, फिर वो मुझे बताइएगा कि ये चीजें और पाकिस्तान के किस अखबार में छपती हैं। और फिर ये जो सेक्स का जो पूरा जो वेब बुना जा रहा है हमारे नौजवानों के दिमागों के इर्द गिर्द, ये जो जिनसी ताल्लुकात को जो नॉर्मलाइज करने की जो मुहिम शुरू कर रखी है, ये व्यूज के लिए भी इजाजत नहीं है भाई। यहाँ पे अगर व्यूज चाहिए इन कामों के लिए तो फिर आपको चकला खोलें, कोई और काम करें, फिर आप लिख के पोर्न साइट खोलें ना, आप फिर अपने मुल्क में जाके बीबीसी यूके में पोर्न साइट खोलें लाइसेंस लेके। बीबीसी जर्नलिज्म ना करें, क्योंकि ये कम से कम जर्नलिज्म नहीं है जो आप कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान। और फिर चलो इनका तल्लक अगर पाकिस्तान की सोसाइटी से हो, यहां की खबरें हो, फिर भी समझ आती है कि खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। इनका तल्लक पाकिस्तान से भी नहीं है, इनका तल्लक किसी और ममालिक से है। तो मैं समझने से कासर हूं बीबीसी का कि और ममालिक की खबरें उठा के जिनसी ख्वाहिशात पर मबनी चीजें, ऐसी चीजें जिनसे जिनसी ख्वाहिशात उभरें हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर, वो खराब हों, जिसको एक नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि जिनसी ताल्लुकात रखना नॉर्मलाइज है, कोई इशू ही नहीं होता। ये उस चीज की मुहिम है जिसकी पाकिस्तान का कोई मुआशरा जो है वो पाकिस्तानी इजाजत नहीं दे सकता। फिर इनको किन चीज की प्रॉब्लम, तकलीफें ये हैं दरअसल जिस मिशन और एजेंडे के ऊपर है। तो भाई दूसरे मुल्कों की खबरें मेरे मुल्क में लाने की क्या जरूरत है। यहां पे लगता है कि कोई एजेंडा पीछे पक रहा है, मेरे मुल्क के नौजवान का ज़हन परागंदा करना है। अब मैं कुछ चीजें ऐसी हैं हेडलाइंस पढ़ते हुए मुझे भी शर्म आ रही कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, बट बीबीसी को छापते हुए शर्म नहीं आ रही, वो छापे जा रहा है, बीबीसी छापे जा रहा है। मैं खुद सेंसर करूंगा आपको चीजें। ये खबर का टाइटल है जी, मर्दों में डैश के फिलर्स का रुझान, माहिरीन की आगे खतरनाक। ये हेडलाइन है इस पाकिस्तान के अंदर बीबीसी उर्दू के ऊपर। आगे है, जब भी पढ़ने बैठता मेरा दिल सिर्फ फहश वेबसाइट खोलने को करता। ये मेरे पाकिस्तान के अंदर ये इनकलकेट किया जा रहा है। ठीक है जी। एचआईवी से मुतासरा सेक्स वर्कर की मुश्किलात, मतलब कितना बड़ा जहाद फरमा रहे हैं, कितना बड़ा जहाद फरमा रहे हैं कि सेक्स वर्कर जिनको एड्स है उनकी मुश्किलात में कैसे इजाफा हुआ है। वो बेशर्मी की इंतहा है। ये किसी मुल्क के अंदर जहां पे कोई सेक्स वर्किंग जो है वो अलाउड होगी, यहां पे कोई लीगल होगा, उसको वहां से मुश्किलात ला के मेरे नौजवान के सामने रखने की क्या जरूरत है भाई बीबीसी को। फिर ऊपर से रोना कि जी कि यहां पे आजादी नहीं हो, इस चीज के लिए आजादी दें आपको, ये पाकिस्तान की सोसाइटी को बर्बाद करने की आजादी दें, यहां पे जो है वो सेक्स फैलाने की इजाजत है।
یہاں پہ اپنے وہ جو برطانیہ اور یورپ جیسی گندگی یہاں پہ لانے کی اجازت دے دی جائے آپ کو؟ میرا سوال تو صرف یہ کہ یہ کس طرح کی جرنلزم ہے؟ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے، پاکستان کے اندر پڑھتے ہوئے، کوئی طریقہ کار ہے، کوئی نارمز ہیں، کوئی ایتھکس ہیں، کوئی سب کچھ ہے. ہم لفظ لکھنے سے پہلے، خبر لکھنے سے پہلے اس کا معاشرے کے اوپر جائزہ لیتے کہ وہاں پہ کیا امپیکٹ ہوگا، بطور ایک شہری کے طور کے اوپر جائزہ لیتے کہ وہاں پہ کیا اثر ہوگا. کیا بی بی سی کے کام کرنے والے اردو ترجمہ کر کے یہاں پہ آگے بھیجنے والے بالکل امیون ہو چکے ہیں؟ یہ بی بی سی اردو والے بالکل امیون ہو چکے ہیں؟ وہ پاکستانی ہوں گے نا، پاکستانی کام کرتے ہیں نا وہاں پہ، یہاں پہ بی بی سی اردو کے اندر. لیکن وہ کیا کریں؟ وہ بیچارے تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، نوکری کر رہے ہیں. آخر ایجنڈا تو اوپر سے جن کا ہے ان کا آ رہا ہے. وکٹورین دور کا سیکس گروپ، یہ ہیڈ لائنز ہیں بھائی بی بی سی اردو کی، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. مرد بانجھ پن کے بارے میں بات کرنے سے کیوں ہچکچاتے؟ یعنی کہ یہ نارملائز چیزوں کو کرنے کے لیے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے. ڈیش مردوں کی صحت کا پیمانہ. اب یہ دیکھ لیں یہ کیا ہے مردوں کی صحت کا، جنسی صحت کا کیا مطلب کہ حد ہے. شوہر کے کہنے پر اجنبی مردوں سے سیکس کرنے والی خاتون کی کہانی. میں کیا کروں؟ یہ بی بی سی پڑھ رہا ہوں بھائی، بی بی سی اردو پڑھ رہا ہوں میں. یہ کوئی تھرڈ کلاس کوئی پورن ویب سائٹ نہیں پڑھ رہا آپ کو، یہ بی بی سی اردو پڑھ رہا ہوں. سائنسدانوں کے لیے معمہ بننے والی وہ مچھلیاں جو 1,00,000 سال سے سیکس کے بغیر اپنی نسل بڑھا رہی. میں سیکس ورکر ہوں، کیا اس کا مطلب ہے کہ میرا گینگ ریپ ہوگا؟ یہ کچھ چیزیں میں نے پہلے رکھی تھی، کچھ چیزیں میں نے آپ کو رکھی. یہ سیکس کو نارملائز کرنے کی مہم بی بی سی اردو کیوں چلا رہا ہے؟ مجھے بی بی سی کے ایڈیٹر سے بھی جواب چاہیے، بی بی سی کے کام کرنے والوں سے بھی جواب چاہیے کہ وہ اس بات کا جواب پاکستان کے بطور شہری میرے سامنے رکھیں کہ اتنی زیادہ سیکس کی گندگی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کیوں بھری ہوئی ہے. کیا آپ صرف ویوز کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ کام اگر ویوز کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پھر آپ اپنی دکان بند کر لیں، کیونکہ جو ہے یہ زیادہ دیر کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ گھٹیا کام ہے. پاکستان کی سوسائٹی پلوٹ ہو رہی ہے اس سے. آپ نے وہ الزام لگا کے کسی کے سٹیٹمنٹ کو دینا ہے، کسی کی فیکٹ کو چیک، غلط کام کرنا ہے، وہ آپ کرتے رہیں. وہ آپ کے سامنے آپ کو ایکسپوز ہم کرتے رہیں گے، فیکٹ چیک کرتے رہیں گے آپ کا. کیا ویسے زمانہ آ گیا؟ کیا ادارہ ہوتا تھا شاندار، لوگ ٹرسٹ کرتے تھے دنیا بھر میں بی بی سی کے اوپر. اب بی بی سی کے فیکٹ چیک کرنے ہمیں پڑ رہے ہیں. یہ عالم آ گیا کہ فیک نیوز کی کتنی زیادہ غلبہ جب وہ اس ویب سائٹ کے اوپر پڑ گیا. لیکن وہ سب ٹھیک ہے، اپنے معاملات جو بھی کریں، ایجنڈا چلائیں، لیکن یہ سیکس والا کام جو ہے نا اس کو ذرا بند کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ یہ اسلامی معاشرہ ہے. پھر کوئی یہاں پہ اگر کوئی گروپ جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ گیا، آپ کو اس نے کوئی آواز لگانا شروع کر دی، آپ کے دفتر کے باہر دھرنے دینے شروع کر دی، پھر آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ اسلامی معاشرہ ہے. آپ کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے، یہاں کی نارمز جو ہیں اسلام کی ان کا خیال کر کے آپ کو، کیونکہ آپ یہ ویب سائٹ پاکستان کے اندر چلا رہے ہیں، پاکستان کے قوانین کے مطابق چلا رہے ہیں، اور آپ کو ان کا قوانین کا جو ہے وہ پاسداری کرنی پڑے گی. اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس.